الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان وہ نماز کے مسائل کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ نماز کی اہمیت اور نماز کے مسائل کی اہمیت، عبادت کی درستگی کا طریقہ اس سے متعلق ہے۔ عموماً ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر مسلسل اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے کئی ماہ و سال گزار دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کسی ایسے شخص سے ہم نے نماز سیکھی نہیں ہوتی جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اور کتب فقہ میں بیان کیے گئے طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح دیکھا دیکھی میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کافی کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں۔ تو نماز کی عملاً جو ادائیگی کا طریقہ ہے کہ قیام کیسے کرنا ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے اور سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدے کے دو سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا ہے، یہ نماز کا عملی طریقہ ہے۔ اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ پھر نماز کا جو قولی طریقہ ہے، یعنی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں سورت ملا رہے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں، اور ایسے ہی ہمارا قاعدہ کرنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، تو وہ بھی ہم نے نماز باقاعدہ کسی کو سنائی نہیں ہے، ایسے کو کہ جو نماز کو صحیح طور پر ادائیگی اور اس کا پڑھنا جانتا ہو۔ سب کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو اہل اسلام کا رواج اور طریقہ ہے وہ ایسا ہی ہے۔ یا آپ نے کبھی مدرسے میں بچپن میں جا کر پڑھی بھی ہو تو اس میں پھر بھی کافی غلطیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں جن کی بعد میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسی اہمیت کو سمجھیں گے کہ یہ 5 وقت کی نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہم پر فرض ہے اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے۔ تو جب اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے اور نماز کی فرضیت بھی ہم پر واضح ہے، تو اس کو اہمیت بھی اسی طرح کی دی جانی چاہیے جس طرح کا مقام اسلام میں اسے حاصل ہے، اور جس طرح اس کی اہمیت قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ تو اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نزدیک بھی اس کی اہمیت ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسی آتی ہے ویسی پڑھ لی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے حدیث طیبہ کے تناظر میں نماز کی اہمیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الصلوات الخمس کفارات لما بینہما،
کہ نمازیں یہ اس نماز پڑھنے والے کے لیے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں جو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کا جو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ارأیت لو ان رجلا کان یعتمل، ارشاد فرمائے کہ یہ بتاؤ، حضور نے پھر ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوچو اور یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص مزدور ہو، کہیں مزدوری کرتا ہو، جسمانی مشقت والی، جس میں جسم میلا کچیلا ہوتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی مشقت والا کام کرتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ مُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ، اور جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے اس کے گھر تک کے فاصلے اور راستے میں 5 نہریں آتی ہیں۔ جب بھی وہ کام سے فارغ ہوتا ہے، جبکہ اس کا جسم میلا کچیلا اور کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو جب کام سے واپسی ہوتا ہے تو وہ ان 5 نہروں میں نہاتے ہوئے آتا ہے، 5 نہروں میں غسل کرتے ہوئے آتا ہے۔ فَإِذَا أَتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِ الْعَرَقُ، کہ کام کے دوران اسے اس کے جسم پر میل کچیل لگتی ہے، اس کو پسینہ آتا ہے، اس طرح جسم اس کا پسینے سے شرابور اور میل سے میلا ہو جاتا ہے۔ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَلَ، تو واپسی پر وہ جس نہر سے گزرتا ہے ہر نہر سے غسل کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ ذَلِكَ يُبْقِي مِن دَرَنِهِ، میرے صحابہ بتائیے کیا اس طرح اس کا 5 دفعہ نہانا اس کے جسم پر میل کو باقی چھوڑے گا؟ کیا اس کے جسم پر اب کوئی میل وغیرہ باقی رہے گی؟ تو ظاہر صحابہ نے عرض کی کہ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جسم تو صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ارشاد فرمائے کہ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، نماز اسی شان کی ہے۔ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، نماز کو یہی اہمیت حاصل ہے۔ نماز صاحب ایمان کے گناہوں کے لیے ایسے ہی کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز اسی طرح صاحب ایمان کو گناہوں سے دھو دیتی ہے۔ نماز اسی طرح اس کو گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ کلما عمل خطیئۃ فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها، جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، متوجہ ہو، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کردہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو اور نماز کی ادائیگی کو درختوں کے موسم خزاں میں پتے جھڑنے سے بھی مثال دی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے اور راستے سے گزرتے ہوئے ایک درخت کے قریب سے گزرے کہ جب کہ موسم خزاں تھا، پتے جھڑنے کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کر زور سے ہلائی، فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ۔ حضرت ابو عثمان روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ
الا تسألونی لما افعل ھذا، کہ جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب مسلمان وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق کامل وضو کرتا ہے، ثم صلی الصلوات الخمس، پھر وہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کہ اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں نماز کو قائم کرو۔ بے شک ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک گناہوں کو نیکیاں صاف کر دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ یاد کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں نماز پڑھنے والے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اگر ہو جائیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اگر کبیرہ گناہ ہو جائیں تو ان سے سچی توبہ ضروری ہے۔ صرف نمازوں کی ادائیگی کو ان گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہیں سمجھا جا سکتا، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر قرآن و حدیث میں جن کے کرنے والے پر سخت وعید آئی ہو، سخت عتاب آیا ہو۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی پر الزام تلاشی کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عصمت دری کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ حلال حرام کا خیال نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کو دکھ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی پڑوسیوں کو پریشان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رشتہ داروں سے لا تعلقی اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے سود کا لین دین کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ حضل قیاس اس طرح چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر جانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی سے وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی سے خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ صرف نمازوں کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اور حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی اور اس کا حق واپس کرنا ہوگا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، تو توبہ ہوگی تو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین رکھا جائے۔ اور اگر بندے کا حق ادا نہیں کیا گیا تو محض اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ کسی کے اگر پیسے دینے ہیں، مالی حق ہے، تو صرف توبہ اس معنی میں کہ اللہ سے معافی مانگ لی وہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے مدد لی جا سکتی ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے یا بندی کا حق میری طرف ہے، مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔
یہ بات علیحدہ ہے، لیکن توبہ، سچی توبہ حقوق العباد کے معاملے میں تبھی ہوگی کہ جب اس کا حق واپس کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، جو کوئی بندہ یا بندی 5 نمازیں ادا کریں، ویصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، ویخرج الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ویجتنب الکبائر السبع، اور وہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچیں، تو یقیناً فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے کہا جائے گا کہ ادخل بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہاں تک ہم سمجھ گئے کہ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں کتنی زیادہ ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، اور نماز پڑھنے پر قبر میں جزا ملے گی، اور نماز نہ پڑھنے پر قبر میں عذاب ہوگا۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رضا اترتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کے دیگر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن اگر نماز کا معاملہ صحیح رہا تو باقی نیک اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز کا معاملہ نامکمل رہا تو باقی نیک اعمال کو بھی رد کر دیا جائے گا، بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا۔ نماز دیگر جملہ نیکیوں کی قائد ہے، نماز دیگر جملہ نیکیوں کی قائد ہے، قیادت کرنے والی ہے۔ نماز ہے تو سب نیکیوں کی خیر و برکت ہے، نماز نہیں تو کسی نیکی کی خیر و برکت اور افادیت نہیں ملتی۔ پھر جس توجہ سے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر نماز میں خشوع و خضوع کا جو معیار ہوتا ہے، صاحب ایمان کے ایمان کی حقیقت کا معیار بھی وہی ہوتا ہے۔ یعنی جس صاحب ایمان کی نماز جس قدر توجہ و اخلاص للہیت والی ہے، محبت کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی میں توجہ مبذول کرتا ہے، اسی طرح کا اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الصلاۃ مکیال، نماز ایک پیمانہ ہے۔ نماز پیمانہ ہے، یعنی کسی کی نماز اسے خود بتائے گی کہ اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے۔ لہذا نماز کو ہمیشہ سکون اور اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ جلد بازی والی نماز وہ اکثر و بیشتر مکروہ ہوتی ہے۔ جلد بازی والی نماز میں اکثر و بیشتر ارکان یا تو ادا نہیں ہوتے یا ادا ہوتے ہیں تو ان میں بڑی خامی رہ جاتی ہے، بڑی کمی رہ جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی میں جلد بازی سے بعض دفعہ ارکان وغیرہ پورے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک سجدے سے سر اٹھایا ہے مگر ابھی پوری طرح بیٹھے نہیں اور دوسرا سجدہ کر دیا ہے، تو اس طرح کی جلد بازی سے تعدیل ارکان نہیں ہوئے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن کو پرسکون ہو کر ادا کرنا، ہر رکن میں اتنا ٹھہرنا کہ اعضاء اپنی جگہ ساکت ہو جائیں، اعضاء اپنی جگہ پرسکون ہو جائیں، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اور 2 سجدوں کے درمیان اس طرح جلدی جلدی آنے جانے سے تعدیل ارکان فوت ہو جاتا ہے، اور تعدیل ارکان واجب ہے۔ ان نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پرسکون ہو کر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں
جسے ہم قومہ کہتے ہیں، تو اس قومہ میں بھی اتنی دیر ٹھہرنا کہ اعضاء اپنی جگہ پرسکون ہو جائیں، پورا جسم ایک دفعہ اپنی اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں، تو یہ واجب ہے۔ اگر بس سیدھے ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے اور فوراً سے پھر ہم سجدے کے لیے چلے گئے، تو اس طرح کی جلد بازی سے تعدیل ارکان ادا نہ ہوا، قومہ ادا نہ ہوا، جو کہ سنت ہے۔ 2 جلسوں کے درمیان بیٹھنا وہ بھی سنت ہے، سنت نماز کی رہ گئی۔ اور آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ نماز میں اگر سنت رہ جائے گی تو کس قدر کراہت ہوگی۔ اسی طرح یہ تو نماز کی عملی جلد بازیاں ہیں کہ ہم عملاً کتنی جلد بازی سے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا دعائیں مانگ رہے ہیں یا تحیات پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم کتنی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، یہ اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا آواز سے ہم پڑھیں، نماز کے علاوہ ویسے ہی اسے پڑھیں، کسی کو سنائیں نماز، یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر سے لے کر اور ثنا اور سورہ فاتحہ اس طرح زبان کی ادائیگی سے پڑھتے ہوئے کسی کو سنائیں اور سلام تک پڑھیں، تو آپ اندازہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز میں کم سے کم ہمیں 4 منٹ لگیں گے۔ وہ 2 رکعت نماز میں جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے اس کو آواز کے ساتھ پڑھنے اور دوسرے کو سنانے میں کہ صحیح الفاظ کی ادائیگی ہوتی رہے، کم از کم 4 منٹ لگیں گے۔ یا بہت تیز رفتاری سے کوئی پڑھنے والا ہو تو 3 منٹ لگیں گے۔ 3 منٹ سے کم میں 2 رکعت نماز میں پڑھی جانے والے کلمات نہیں پڑھے جا سکتے، جبکہ ہم 4 رکعت میں 2 منٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں 2 رکعت کو ہم 2 رکعت نماز کو 3 منٹ میں پڑھ نہیں پا رہے، اور دوسری طرف اس سے ڈبل یعنی 4 رکعت نماز میں ہم 2-3 منٹ لگا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ اتنی تیز رفتاری سے ہم نے پڑھا ہو کہ ہمیں اپنے الفاظ ہی سمجھ نہ آ رہے ہوں کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جلد بازی والی نمازیں ہم میں بہت ہیں۔ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ایک ذمہ داری سمجھ کر، بوجھ کا لفظ مناسب نہیں ہے، ہم نماز کو ایک بھاری ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، نماز کو اللہ سے ملاقات سمجھ کر ادا نہیں کرتے، نماز کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا احساس نہیں کرتے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے حرم میں حاضر ہونے کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے وجود کے ساتھ موجود ہونے کا نام ہے۔ یہ کتنی لذت اور کتنی نعمت والی بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو گویا کہ اس کی خاص بارگاہ رحمت سے اجازت لے کر واپس آئے ہیں۔ اور ایسی چیز کو ہم اتنی جلد بازی سے پڑھیں کہ توجہ بھی نہ ہو اور سمجھے کہ بس فوراً یہ مجھ سے ذمہ داری ادا ہو جائے۔ اکثر و بیشتر ہم کہا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو اولیاء صالحات تھے یا نیک لوگ اب بھی ہیں، وہ نماز میں لذت پاتے ہیں، نماز میں انہیں لذت ملتی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر لذت پاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم بے قراری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ چکنے کے بعد ہمیں لذت ملتی ہے کہ شکر ہے جلدی میں نے نماز پڑھ لی، ایک ذمہ داری ادا ہو گئی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں نماز کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ بعض دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے
تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس غلطی کی وجہ سے مجھے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یا یہ غلطی قابل معافی ہے، صرف استغفار کافی ہے۔ مثال کے طور پر، مثالیں بہت ساری ہیں سمجھنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں نماز کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے۔ مثلا ہم نے نماز شروع کی اور ہم ثنا پڑھنا بھول گئے، اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنا بھول گئے اور ہم نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کر دی۔ اب ہم نماز میں ہی پریشان ہو رہے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یا نماز پڑھ لینے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا ہمیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر ہم ثنا پڑھنا بھول گئے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے تو ہمیں دوبارہ ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے کے بعد اس سنت کے ترک ہو جانے پر معافی کافی ہے، مگر سنت کے ترک پر نماز کا دوبارہ اعادہ نہیں ہوتا، کیونکہ ثنا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو اگر ثنا پڑھ لی تو سنت ادا ہوئی، اور ثنا رہ گئی تو دوبارہ ہم ثنا نہ شروع کریں اگر ہم نے قرات شروع کر دی ہے۔ اسی طرح ہم سے یہ مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے التحیات 2 بار پڑھ لی ہے تو کیا ہوگا۔ تو بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دل کی تسلی کے لیے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال نماز کا اس طرح مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ حتمی علم ہو، یقینی علم ہو، یقینی شرعی علم ہو کہ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم 4 رکعت کی نماز کی ادائیگی کے دوران رکعتوں کی گنتی بھول جاتے ہیں۔ اب ہم تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس میں بھول ہو جاتی ہے، یا ہمیں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ میں نے چوتھی پڑھ لی ہے یا ابھی نہیں پڑھی، چوتھی یا 5ویں میں مغالطہ ہو جاتا ہے، یا پھر یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں نے التحیات پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ تیسری رکعت پر کھڑے ہونے پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ التحیات پڑھنا ہی بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سارے مسائل جن سے ہمیں عام طور پر واسطہ پڑتا ہے، کم سے کم ان کے بارے میں ہم کسی مستند صاحب علم سے پوچھیں، نہ کہ ایک دوسرے سے، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے سے پوچھنا وہ علم ناقص ہی ہے، کیونکہ چلتا پھرتا، کیونکہ سنی سنائی بات وہ علم نہیں ہوتی، بلکہ مستند جو صاحب علم ہو اس کی بات مستند ہوتی ہے اور اس کی بات علم ہوتی ہے۔ سنی سنائی باتیں تو بعض دفعہ غلط بھی پھیل جاتی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے نماز اندھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگوں میں معروف ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، حالانکہ شریعت اور دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اگر آنکھیں بند کرنے میں لذت اور سکون زیادہ ملتا ہو تو اس سے یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اس میں نماز کے ثواب میں اضافہ ہے کہ نماز کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں بند کرنے اور کھولنے میں معاملہ برابر ہو تو پھر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، کہ آنکھیں بند کرنے پر کوئی اسے لذت اور سکون نہیں مل رہی تو پھر آنکھیں کھلی رہیں، بند نہ کرے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جائے نماز کا ایک کنارہ وہ الٹا کر دیتے ہیں، جب کہ نماز کوئی نہ پڑھ رہا ہو، نماز ویسے ہی بچھی ہو جائے نماز تو اس کا ایک کنارہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور پوچھا جائے تو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ بات غلط معروف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
شیطان کبھی بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ لہذا جائے نماز اگر سیدھی پڑی ہے اور اس کا کنارہ اور اس کا ایک کنارہ اگر ٹیڑھا نہیں کیا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ کہ بچے پاؤں نہ رکھیں یا کسی کا پاؤں نہ آ جائے اور اس وجہ سے جائے نماز کو ہم نے کر دیا ہے، اس کو تہہ کر دیا ہے، تو وہ تو بات علیحدہ ہے۔ تہہ کرنا ہے تو پھر پورا تہہ کر دیں۔ یہ ایک کنارہ اڑسنے والی بات، یہ خام خواہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلانا ہے، اور یہ ہماری فتویٰ کی ساری کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، عام فتاوی کتابوں میں، کہ ایسا نہیں ہے، لوگوں میں یہ غلط معروف ہے۔ تو بہرحال یہ تو چند مثالیں ہیں محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ سنے سنائے طریقے پر ہم نماز کو نہیں سیکھ سکتے، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط باتیں اور جن کا تعلق صحیح مسائل سے نہیں ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں، اب کل ہے جمعہ، تو جمعۃ المبارک کے دن تو اجتماع ہوتا نہیں ہے، یعنی یہ درس قرآن و سنت نہیں ہوتا، البتہ حسب معمول اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں ضرور آئیے اور ضرور شرکت کیجیے جمعہ کی نماز کے بعد۔ بہرحال جب اگلا درس ہفتے والا دن ہوگا تو ہم اس میں نماز کے اس طرح کے مسائل کا ذکر کریں گے، لیکن آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ آپ پوچھیں۔ ہم تو اپنی معلومات کے مطابق مسائل ذکر کریں گے کہ اگر یہ پڑھنا بھول گئے تو اس کا حل یہ ہے، اور یہ پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ، جو ہماری معلومات کے مطابق ہیں۔ لیکن جو مسائل آپ سے وابستہ ہیں، جو مسائل آپ کو درپیش ہیں نماز کے بارے میں، وہ آپ خود پوچھیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ اور پھر یہ نشست کافی نہیں ہوگی، آپ کو مستقل نماز کے بارے میں مسائل سیکھنے کے لیے مستقل کوئی نہ کوئی شخص درکار ہے۔ یہاں مدرسے میں ہماری بہن طاہرہ، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی مستند کتاب کا حوالہ لے کر وہ کتاب خرید سکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو بنیادی چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا وہاں سے دیکھ لیا، اور نہیں تو پھر باجی سے آ کر پوچھ لیا۔ تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین چیزیں ہوں، ایک یہ کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، دوسرا یہ کہ خشوع اور توجہ کے ساتھ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ سنت کے مطابق طریقہ ہو، طریقہ وہی ہو جو حضور نے سکھایا ہے۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر نماز کا قائم کرنا بنتا ہے، اور اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک میں نماز کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز وقت پر ہو، نماز توجہ کے ساتھ ہو، اور نماز اس طریقے پر ہو جو بتایا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو، یعنی جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا ہے، مردوں کو جو طریقہ سکھایا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کو جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور بڑی جلد بازی میں نماز پڑھی، نو مسلم تھے، نئے نئے اسلامی احکامات سے وہ وابستہ ہوئے تھے، پوری طرح آداب سے واقف نہیں تھے، بڑی جلدی میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے اور سلام کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جائیے، آپ دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے اور سلام کیا، تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی فرمایا کہ ارجع فصلی، جائیے دوبارہ نماز پڑھی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا، اور جب حضور نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھیے تو انہوں نے خود عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مجھے سکھائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں، میں جس طرح بہتر بنا سکتا تھا، کر سکتا تھا، میں نے کیا ہے، اب آپ مجھے بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا وہ طریقہ بتایا کہ جس میں نماز تو وہی تھی جو وہ پڑھ رہے تھے، مگر حضور نے انہیں پرسکون ہو کر نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ جو جلد بازی کر رہے تھے، اس جلد بازی والے معاملے کو حضور نے اس کی تردید فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ قیام پرسکون ہو کر کرو، رکوع پرسکون ہو کر کرو، سجدے پرسکون ہو کر کرو، اور آخر تک نماز کو اسی طرح ہر رکن کو پرسکون ہو کر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سے متعلقہ جتنے شرعی مسائل اور احکامات ہیں ان کو سمجھنے کا شوق اور سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ آخر میں ایک شرعی مسئلہ پوچھا گیا ہے، اس حوالے سے مختصراً سماعت کر لیجئے کہ اگر شوہر نے بیوی کو فون پر طلاق دی ہو تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو جاتی ہے۔ فون پر دی جائے یا میسیج پر دی جائے کہ میسیج ریکارڈڈ ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، یعنی براہ راست فون ہو رہا ہو اور بات چیت ہو رہی ہو، ایسے میں طلاق دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل جیسا کہ واٹس ایپ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح اگر میسیج بھیجا ہے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ طلاق دینے میں بیوی کا اس وقت سننا ضروری نہیں ہوتا۔ شوہر نے اگر طلاق بند کمرے میں بھی دی ہو اور وہ اس بات کا اقراری ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے دی ہے، تو بند کمرے میں بھی دی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عورت کا سننا نہ سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، اسی طرح وہاں کسی کا موجود ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ عورت کا حاملہ اور غیر حاملہ ہونا، اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال اب مسئلے کی حقیقی نوعیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور متعلقہ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر شوہر نے فون پر طلاق دی ہے اور وہ اس بات کا انکاری نہیں ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دی ہے تو ایک واقع ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے ایک سے زیادہ دی ہیں تو زیادہ واقع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال و جان، عزت و آبرو، ایمان کی اور ہم سب کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔